رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اقامت دین کا تصور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے، اور ہم جب امت کو دیکھیں یا آج جو بھی ہمارا تصور دین ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ایک اجنبی تصور ہے۔ میری دونوں باتیں بڑی آپ کو شاید اچھمبے کی محسوس ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون ہے اقامت دین کا مضمون، اور اتنی یہ بھی حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ اس کو ایسے بھولے ہوئے ہیں کہ جیسے باقی دنیا آخرت کو بھولی ہوئی ہے۔ اور جب بھی مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کوئی آخرت کا خیال آئے گا، اللہ کو راضی کرنے کا خیال آئے گا، تو جو ہمارے معروف تصورات ہیں اس کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کا خیال آئے گا، اقامت دین کا خیال نہیں آئے گا۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے نہیں رکھی کہ میں دوسروں پہ تنقید کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی توجہ اس ایک نعمت کی طرف متوجہ کروانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کی ہے کہ ان حالات میں آپ کو اس تصور سے روشناس کرا دیا ہے، اور دوسری اس طرف دلانا چاہتا ہوں، اور یہ زیادہ اہم ہے اس سے بھی، کہ اس کے نتیجے میں تو چلیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں دین کے اس اجنبیت کے دور میں ہمیں ایک صحیح تصور تک پہنچا دیا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جو تصور اجنبی ہوتا ہے اس تک آدمی پہنچ بھی جائے تو اس پر پوری گرفت حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ماحول اس کے لیے سازگار نہیں ہوتا۔ جن کو آپ دیندار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دین کا کوئی اور ہی نقشہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دل میں اگر ان کی عظمت ہے تو باوجود اس کے کہ آپ زبان سے کہتے رہیں گے اقامت دین، آپ کے دل میں وہ نہیں اتری ہوئی بات ہوگی۔ جب وہ دل میں نہیں اتری ہوئی بات ہوگی تو آپ کے بعض اعمال، آپ کے بعض سوچیں، آپ کے بعض طرز عمل باوجود یہ کہنے کے کہ ہمارا تصور اقامت دین کا ہے، وہ اقامت دین سے متصادم اور متضاد ہوں گی۔ لہٰذا جو وہ ذمہ داریوں کی بات ہے نا، پہلی ذمہ داری ایک آدمی کی یہ ہے جب اسے اقامت دین کے تصور کی سمجھ آتی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے یہ ابھی ایک ہلکی سی سمجھ آئی ہے، یہ میرا تصور ابھی کچا ہے، ابھی ایک دھندلی تصویر ہے جو میرے سامنے آئی ہے، میں اس کی گہرائی تک پہنچوں، میں اس کی گہرائی کو سمجھوں، اس کی پوری وسعتوں تک میری نگاہ پہنچ جائے، اور یہ وہ عمل ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ عمل کیسے یعنی یہ ترقی کیسے پائیں گے ہم، یہ تصور ہمارے اندر محکم کیسے ہوگا، اس کی گہرائی و گہرائی کیسے پیدا ہوگی؟ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو مطالعے اور عمل سے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس مزید کھولیں اسے تو مطالعہ کس کا؟ مطالعہ اگر آپ عام اسلامی لٹریچر کا کریں گے تو وہاں تو یہ تصور آپ کو ملے گا ہی۔ وہ اس اعتبار سے تو علم غیر نافع ہے، اور ہم نے دیکھا ہے جتنے لوگ مطالعے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، علم میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اقامت دین انہیں اتنا ہی حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے 75 نفلوں میں سے یہ ایک 76واں نفل تھا، چلیں کیا تو بھی ٹھیک، تو نہ کیا تو بھی ٹھیک۔ تو جن کا علم بڑھتا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے زیادہ ان کا احساس کند ہوتا جاتا ہے۔ تو علم کس چیز کا، مطالعہ کس کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ مطالعہ اللہ کی کتاب کا، جس کا مرکزی مضمون اقامت دین ہے۔ لیکن یہ مطالعہ عمل کا متقاضی ہے، یہ محض مطالعے سے بات نہیں کھلے گی۔ آپ کا ایک مضبوط تعلق قرآن مجید سے ہو اور آپ کی زندگی میں حرکت ہو، اقامت دین کی حرکت ہو۔ آپ کو زندگی میں کچھ تجربات ہو رہے ہوں گے جن کا جواب یا جن پر صحیح تبصرہ آپ کو قرآن مجید سے ملے گا اور کسی لٹریچر سے نہیں ملے گا۔ جب آپ قرآن کی اس آیت سے گزریں گے نا جو آپ پر بیت چکا ہوگا واقعہ، یہ اب آپ کی آیت ہے، یہ اب آپ کا قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جو سمجھے آپ پہ نازل ہوا ہے۔ باقی قرآن تو وہ ہے جو ایک کتاب ہے جس میں سے آپ نے پڑھا ہے، اس میں سے کچھ آپ نے سیکھا ہے، کچھ یاد رکھا ہے، وہ جو یاد رکھا ہے کہیں بیان کرنے کا موقع مل جائے اسے بیان بھی کر دیں گے، بیان کی اللہ نے صلاحیت دی ہو تو واہ واہ بھی ہو جائے گی، لیکن وہ دل میں کیسے جا گزری ہوگا؟ آپ پر کچھ بیتی ہو اور آپ نے وہ آیت پڑھی اور آپ کو پتہ لگا یار یہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے یہی تو کل میرے ساتھ ہوا تھا،
یہ جو یہاں پہ ذکر آیا ہے شعیب علیہ السلام کا، یہ تو وہ جو کل اس بندے نے بات سنائی تھی، یہ تو بالکل یہ وہ والی بات ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ شعیب علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی جب یہ بات ہوئی تھی، کیونکہ یہ آپ پر گزری ہے نا، ابھی کل گزری ہے۔ تو اب جو آپ کو فہم حاصل ہوا اس آیت کا، وہ کسی تفسیر میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اچھا، یہ جو میں نے کوئی بات کی ہے، کوئی انوکھی بات نہیں کی ہے، یہ تفہیم القرآن کے مقدمے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو لائبریریوں میں پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتی، یہ عمل کی کتاب ہے۔ آپ عمل کریں گے، اس تحریک میں لگیں گے، جو تحریک یہ قرآن اٹھانا چاہتا ہے یہ اپنا آپ پر کھولنا شروع کر دے گا۔ اب میں صرف میں نے بات کر دی اپنی، لیکن میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے، یہودیوں نے حضور سے کہا قلوبنا غلف۔ آپ جا کے تفسیریں پڑھیں، کئی تعبیریں آپ کو مل جائیں گی۔ قلوبنا غلف کا کیا مطلب تھا؟ ٹھیک ہے، شعیب علیہ السلام کا آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے آگے سے مڑ کے جواب دیا ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو تو کہتا ہے یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، یہ بالکل ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو پردہ ہے۔ انہوں نے بھی کہا قلوبنا، انہوں نے غلف کہا تو انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنہ، وہ اس میں پردے میں ہے، اس کے اوپر ایک یعنی کور میں ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک صاحب ہمارے بزرگ رشتے میں بڑے، تو مذہبی آدمی، اب دنیا میں نہیں ہے لیکن بہت اچھے، یعنی اللہ سے لو لگانے والے، اور ایک جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے ایسی شخصیت۔ تو ایسے آدمی کی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ اس کے پاس جا کے پورا تصور اس کے سامنے رکھا جائے۔ ذرا وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ تھے، تو میں ان کے پاس ایک دفعہ گیا، اور اسی طرح کی سردی تھی، صبح صبح گیا، کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات چیت ہوئی۔ تو ان کے پاس جب جواب کوئی نہیں رہا تو انہوں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ سمجھ تو ساری آ گئی تھی۔ وہ مجھے بتا یہ رہے تھے کہ آپ جو بات کر رہے ہو یہ میرے سر کے اوپر سے گزرتی ہے، میرے پلے، یہ کوئی کس زمانے کی باتیں کرتے ہو آپ؟ یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، تاثر یہ دینا چاہتے تھے۔ اب اس کا جو بھی مجھے رنج تھا یا دکھ تھا یا تکلیف تھی، وہ تو میرے اندر تھی نا۔ اب میں اس کا کیا جواب دیتا؟ میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ تو جب اب قرآن مجید میں جب بھی میں اس جگہ سے گزرتا ہوں مجھے یاد وہ ضرور آتے ہیں، وہ اب میں مجھے بھولے نہیں بھولتا وہ واقعہ سارا۔ جب میں یہ والی آیتیں پڑھتا ہوں نا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب اس کو میں الفاظ میں نہیں بیان دوں، جس پہ بیتی ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو پہلی جس کو میں کہہ رہا ہوں مطالعے کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن مجید کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہونا چاہیے اقامت دین کے کارکن کا، کہ وہ جو پڑھ رہا ہو اسے پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، اتنی سمجھ اسے آ رہی ہو کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا مفہوم اس کے ذہن کی اوپری سطح پہ کم از کم وہ ظاہر ہو رہا ہو، اور عملاً وہ اس کام میں لگا ہوا ہو۔ اور اس کام میں اگر وہ لگا ہوا ہوگا تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے پرت اس پر کھل رہے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید یعنی میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، پیاز ہوتا ہے تو اس کا اوپر کا چھلکا اتارتے ہیں تو نیچے ایک اور چھلکا ہوتا ہے، وہ اتاریں تو نیچے ایک اور چھلکا، وہ چھلکوں ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے بھی فہم کے درجے ہیں، ایک سمجھ میں آتا ہے تو اگلا نظر آتا ہے، نہیں تو اگلا نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اس طرح اپنا آپ پر کھولتا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا مضبوط تعلق، اور وہ تعلق محض علمی نوعیت کا نہیں بلکہ عملی نوعیت کا بھی ہوگا، تو اس کے نتیجے میں یہ اپنا آپ کھولتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں یہ بات رکھوں کہ یہ اجنبی تصور کیوں ہے، میں تھوڑی اپنی اس بات کو، میں نے کہا نا یہ اجنبی تصور ہے، کیوں ہے یہ اجنبی تصور؟ اس لیے کہ دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ یہ تصور نہیں چل سکتا۔ یہ خالص مرید آخرت کا مطلب کیا ہے؟ آخرت کا ارادہ کرنے، مرید ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں نا۔ تو ہمارے ہاں مرید کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو کسی پیر کا مرید ہوتا ہے، تو میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں، پیر کا مرید نہیں، آخرت کا جو مرید ہوگا نا، خالص آخرت کا جو مرید ہوگا، اقامت دین کے حقیقی تصور کو لے کے صرف وہی چل سکتا ہے، وگرنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا بھی ساتھ ہو اور اقامت دین بھی ہو، اس کی جد و جہد بھی ہو۔ ہاں دین قائم ہو جائے تو بات علیحدہ ہے، لیکن جب تک دین قائم نہیں ہے تو کچھ تو قائم ہے نا۔ اور اگر آپ دیندار ہو تو جو قائم ہے اس کے اندر آپ فٹ نہیں ہوتے۔
چلیں اسے کھول لیتے ہیں. نمرود کا زمانہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کے دور میں, اور آپ وہاں پہ ہیں, ہم اقامت دین کے سپاہی ہیں. وہاں دین کس کا قائم ہے؟ نمرود کا. نمرود کے دین کو ہم سرو کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں تو نمرود کے دین کو سرو کر سکتے ہیں؟ تو وہاں جتنی نوکریاں نکلیں گی وہ کس کو سرو کرنے کے لیے نکلیں گی؟ تو مجھے مل سکتی ہے نوکری اگر میں اللہ کے دین کا سپاہی ہوں. تو وہاں جتنے مواقع پیدا ہوں گے, وہاں جو مذہبی عبادت خانے ہوں گے, وہ کس کو پریز کر رہے ہوں گے؟ نمرود کو. میں نے اگر نہیں کرنا تو پھر میری وہاں کوئی گنجائش ہے؟ وہاں جتنی تعلق داریاں بنیں گی, رشتہ داریاں بنیں گی, سماجی کانٹیکٹ بنے, وہ سارے کس بنیاد پر بنیں گے؟ اس کے ساتھ میرا تعلق ہی نہیں ہے, میری تو عداوت ہے. قد بدت البغضاء, ہمارے اور تمہارے درمیان تو بغض پیدا ہو چکا ہے. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. یہی کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے نمرود سے. تو گویا یہ بتایا کہ جو اقامت دین کا داعی ہوتا ہے اس کا مخالف نظام اور مخالف جو بھی فورسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ مزاحمت کا رشتہ ہوتا ہے, تعلق داری کا رشتہ نہیں ہوتا. کفرنا بکم, ہم تمہارے اس نظام کے انکاری ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ, ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو چکا ہوا ہے ابداً, ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا باللہ, یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ وحدہ, اکیلے پہ. یہ ڈبل والا نہیں کہ فرعون کو بھی مانیں گے اور نمرود کو بھی مانیں گے اور اللہ کو بھی نہ, اکیلے اللہ کو جب تک نہیں مان لیتے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے. اب اس تصور کے ساتھ اگر اقامت دین کا آپ تصور لے کے چلتے ہیں تو دنیا میں کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک ترک دنیا ہوتی ہے جس میں بندہ دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلا جاتا ہے. یہ ترک دنیا نہیں ہے, یہ ہجرت دنیا ہے. آپ نہیں چھوڑتے, لوگ چھڑوا دیتے ہیں, آپ کی گنجائش نہیں رہتی. اچھا, اس درجے کے جہاد کے ساتھ, اس موقف کے ساتھ, اس شدت پسندی کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, کوئی بندہ کتنا عرصہ سروائیو کر سکے گا معاشرے میں؟ اب دیکھیے پریشر کدھر سے آئے گا. میں پولیس کے پریشر کی بات نہیں کر رہا, میں ایجنسیوں کے پریشر کی بات نہیں کر رہا, میں جو کچن کے جو ذمہ دار ہیں ان کے پریشر کی بات کر رہا ہوں. میں اس پریشر کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے گھر سے آئے گا, جو آپ کے رشتہ داروں سے آئے گا, آپ کے ان لاز سے آئے گا, اپنے جو دادا دادی ہیں, والدین ہیں, ان کی طرف سے آئے گا. یہ چومکھی لڑائی آدمی کب تک لڑے گا؟ یہ لڑنے کے لیے ایک جذبہ چاہیے, ایک تازہ ولولہ چاہیے, ہر دم ہر آن ایک نئی طاقت چاہیے. نہیں تو یہ تو فورسز ہر وقت جو ہے وہ متحرک ہیں. یہ تو دریا کی مانند جیسے دریا بہ رہا ہے, تو اسی طرح یہ تو ٹرینڈ ہے جو سیٹ ہے. آپ ایک اجنبی بات کر رہے ہیں, آپ دریا کی مخالف سمت چلنے کی بات کر رہے ہیں. اس بات کے لیے کہیں سے آپ کو حمایت نہیں مل سکتی, آپ کو کوئی سہارا نہیں مل سکتا. ابراہیم بھی اکیلے, آپ بھی اکیلے, آپ اپنے گھر میں اکیلے, آپ اپنی محفل میں اکیلے. مجھے بتائیں اس سے بڑا اللہ سے تعلق کا ذریعہ اور کیا ہو؟ اس سے بڑا تصوف کیا ہے؟ اس سے قرب الہی کی بڑا اور ذریعہ کیا ہے؟ آپ ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن لوگ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جب تک آخرت پیش نظر نہ ہو اور اللہ کی رضا پیش نظر نہ ہو, حقیقت میں اس تصور کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. لہذا تھوڑے عرصے کے بعد بندہ کمپرومائز پہ آ جاتا ہے. اسے بھی لگتا ہے یار یہ جو بعض باتیں لکھی ہوئی ہیں نا تفسیر میں, فلانے نے لکھ دی ہیں, تو اس میں شدت زیادہ لگتی ہے. یہ بھی سنے سنائے جملے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو پھر اسے لگتا ہے کہ نہیں, معتدل بات, معقول بات اور بہت اعلیٰ جو بات کی ہے نا, بہت تحقیقی بات, وہ اصل میں مولانا وحید الدین خان صاحب نے کی ہے. یہ جو تعبیر کی غلطی بیان کی ہے نا انہوں نے, یہ واقعی میری تعبیر بھی غلط تھی. یہ جو آج تک یہ جو اتنا جھگڑا پیدا ہو رہا تھا, یار کوئی اور نہیں جھگڑا. وہ دیکھیں نا فلانے اتنے نیک آدمی ہیں وہ دنیا سے چلے گئے, ان کے گھر میں تو یہ جھگڑا پیدا نہیں ہوا تھا, یہ میرے گھر میں پیدا ہو گیا. تو یہ تعبیر کی غلطی ہی ٹھیک معلوم ہوتی. اور پھر یہ ہے کہ جو بھی دانشور یہاں پائے جاتے ہیں ان میں جو سب سے معتدل, بڑے, بہت ہی نفیس الطبع اور انتہائی شریف النفس اور نہایت عالم اور فاضل, وہ تو اپنے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں.
تو اصل میں یہ غامدی صاحب کی فکر کی کانٹ نہیں ہے، یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کے استدلال کا جو ہے نا وہ قوت نہیں ہے، یہ میرے اپنے اندر کا نفاق ہے، نفاق، یہ میرے اپنے اندر کا چور ہے کہ مجھے اب ایک رستہ چاہیے تھا. جیسے کہ جب آپ کو پتہ ہے نا مارشل لا لگتا ہے تو مارشل لا کی گنجائش تو نہیں ہوتی نا آئین میں، نہیں ہوتی نا. تو اگر آپ بلائیں کسی ایسے وکیل کو جو کہے کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ اس وکیل کی کیا ضرورت ہوگی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کو؟ اسے تو کوئی عبدالحفیظ پیرزادہ چاہیے جو کہ آ کے کہے کہ جناب میں گنجائش نکال کے دیتا ہوں اس کے اندر سے. تو اب جب میرے اندر کا چور یہ کہتا ہے کہ یار میرا سارا یہ جتنا بھی میں نے جھگڑے کھڑے کیے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں، چیزیں سیٹل ہو جائیں، یہ جو چومکھی لڑائی مجھے لڑنی پڑ رہی ہے اس سے نکل کے میں کہیں کمفرٹ زون میں آ جاؤں، کوئی میری زندگی کے اندر بھی سکون آ جائے، کوئی امن آ جائے، کوئی چین آ جائے، یہ ہر وقت کی لڑائی اور یہ جو ایک طرح کی بحث مباحثہ اور نزاع ہے اس سے میری جان چھوٹ جائے، تو وہ پھر مجھے جو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب ملتے ہیں اس کا نام ہے تعبیر کی غلطی. تو پھر وہ مجھے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں جتنے کسی پرویز مشرف صاحب کو عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب اچھے لگتے ہیں. تو اس سے اب آپ سمجھ لیجئے یہ کیا چیز ہے. قرآن مجید اس چیز کو کیا جانتا نہیں ہے، اس نے بیان نہیں کی ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کی بات آئی تھی نا کہ ہماری انفرادی ذمہ داری کیا ہے. یہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے نا، اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ چھن جاتی ہے. اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے محروم کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو اس کی قدر پہچانیں کہ کتنے لوگ ہیں دنیا میں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں سے اللہ نے آپ کو یہ تصور دیا. دوسرا، اس کی جو بھی سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو سمجھیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس راستے پہ چلیں گے تو یہ تو ہوگا. حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا، یہی ہوتا ہے. یہی ابراہیم کے ساتھ ہوا، یہی شعیب کے ساتھ ہوا، یہی ہر رسول کے ساتھ ہوا، یہی محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوا، یہی ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا، اور حضور کے بعد جو اس راستے کا مسافر بنا اس کے ساتھ یہی ہوا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ تو ہوتا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو سمجھ لیں آپ ہدایت پر ہیں. کیوں؟ یہ آگے پڑھیں نا کیا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ مہتدون. ہدایت پر تو یہی ہیں جن پر یہ بیت رہی ہے. جس پر یہ نہیں آ رہی اس نے اپنی ہدایت خود سیکھی ہے کسی تعبیر کی غلطی والے سے، اس لیے نہیں آ رہی نا. اگر اس نے یہ حرکت نہ کی ہوتی تو اس پر یہ آ رہا ہوتا. تو یہ ہدایت کے رستے کے یہ سنگ ہائے میل ہیں. جیسے آتے نا فلانا سٹاپ آ گیا تو فلانا سٹاپ آ گیا تو اب اتنے 22 میل پہ پہنچ گئے تو 43 میل پہ پہنچ گئے. تو جب آپ پنڈی سے راولاکوٹ چلتے ہیں تو وہ مائلج آتے ہیں نا، بیچ میں مائل سٹون آتے ہیں نا. تو اگر آپ ہدایت کے راستے پہ چلیں گے تو یہ آئے گا. یہ آ رہا ہے تو آپ ہدایت پر ہیں، یہ نہیں آ رہا تو آپ کہیں آلٹر کورس کر گئے ہیں، کوئی تعبیر کی کسی اور رخ پہ چل پڑے ہیں. یہ اقامت دین کا راستہ آپ نے چھوڑ دیا. اور جو بھی انسان کی فطری کمزوری ہے وہ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. شریف آدمی تو بالکل ہمیشہ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. وہ کسی سے پھڈا مول لینا پسند نہیں کرتا. وہ نہیں چاہتا کسی کو ٹکر مارے، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام کرے کہ کوئی آ کے اسے ٹکر مارے. مجھے یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہتے تھے. وہ بھی تو غار حرا میں بیٹھنا چاہتے تھے، وہ بھی تو کمبل اوڑھ کے بیٹھنا چاہتے تھے. تو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم، آپ کھڑے ہوں، فانذر، جا کے خبردار کریں. اور خبردار کرنا صرف اعلان ہی نہیں ہے، وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کریں. ہم نے اس کو بھی کہا تکبیر بیان کریں. بھئی سیدھا معنی ہے رب کو بڑا کریں. کبر یکبرو کا مطلب ہوتا ہے بڑا کرنا. کبرہ، اسے بڑا کرو. کبر ربک، اپنے رب کو بڑا کرو. تو بڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی بات مانی جائے، اس کی اتھارٹی مانی جائے، وہ سب سے اونچا ہو جائے. ابو جہل کی نہ چلے، اس کی چلے. یا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا تو کیا مطلب ہے؟ نمرود کی نہ چلے، رب کی چلے، تب بڑا ہے نا. نہیں تو یہاں تو انا ربکم الاعلی والا بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کام اس کو خود کیا کہا سورہ مزمل، اس سے پہلے ہے نا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں. یعنی آپ کو وہ پسند نہیں آئے گا، آپ کی طبیعت سے وہ لگا نہیں کھائے گا. یہی تو جہاد ہے، آپ کو کرنا ہوگا.
آپ کو ہمارے حکم پر نکلنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون سا پسند تھا کہ جا کے فرعون کو ٹکر مارے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو لگے گا وہ ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ میری جان چھوٹ ہی جائے تو اچھا ہے، یہاں تک کہ ہارون کو بھیج دیں، افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، وہ اچھی بات کر لیتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، تو اذهب الی فرعون انہ طغی۔ تو یہ جو کام ہے انسان کی، جو ایک شریف آدمی کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کے برعکس ہے، ہر وقت اپنی طبیعت سے لڑ کر یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اسے کہیں سے کوئی اس طرح کی چیز مل جائے فضول قسم کی کہ جس میں اس کو کوئی چھتری مہیا کی گئی ہو، کوئی کمفرٹ زون دکھایا گیا ہو، تو وہ تو جیسے جانور جو ہے نا رسہ توڑا کے چارے کی طرف بھاگتا ہے، اس طرح انسان جو ہے نا اس تصور سے رسہ توڑا کر اس تعبیر کی طرف بھاگے گا جس میں اس کے لیے سکون ہے، سایہ ہے، امن ہے، چین ہے، اس کے لیے سلامتی ہے، اور اس ساری مزاحمت سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ٹینڈنسی ہے، یہ ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی اسے علامہ صاحب نہ بھی ملے تو وہ اس کا اپنے اندر کا علامہ بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گا کہ یار یہ اتنا جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی کشمکش کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہم ہلکا کر لیتے ہیں، کچھ تھوڑا ذرا چلیں، کچھ حکمت بھی تو کسی شے کا نام ہے نا، تو وہ اس حکمت کا مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ حکمت نہیں ہوتی، وہ مداحنت ہوتی ہے، وہ مصلحت ہوتی ہے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سچا بندہ ہے اسے ہمیشہ یہ دھڑکا رہنا چاہیے، یعنی جو اقامت دین کا راہی ہے اسے یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے کہ کہیں میں اس سفر کو ترک نہ کر دوں۔ اسے خطرہ، جینین خطرہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھ سے ترک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو قرآن مجید میں دعا آئی ہے نا سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ صرف دعا کی الفاظ کی حد تک نہیں، یہ پورے اس تصور کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوسری طرف مڑنے کی ابتدا کیسے ہوگی، مطلب کیا ہماری کمزوریاں کیا ہیں جو ہمیں پھسلنے پہ مجبور کر دیں گی۔ یہ پھسلنے کا لفظ اچھا آیا، اور آپ کے سامنے تو خیر یہ بہت ہی اچھی بات، یعنی بات واضح ہو جائے گی۔ جب برف ہو اور اس کے اوپر کورا پڑ جائے تو پھر اب معمول کی احتیاط سے رستہ چلتے ہیں یا غیر معمولی احتیاط سے رستہ چلتے ہیں؟ اور پھر بھی اس بات کا اندیشہ تو ہوتا تو ہے نا کہ گریں گے اور بازو ٹوٹ جائے گی یا کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ہوتا ہے نا، یعنی ساری احتیاط کے باوجود بھی خطرہ برقرار رہتا ہے۔ بس یہ اقامت دین برف پڑے ہوئے، کورا پڑے ہوئے برف کے اوپر چلنے جیسا عمل ہے، کسی بھی وقت سلپ ہو کے نفاق کی وادی میں گر سکتے ہیں۔ یہ اب سمجھ لیجئے، اقامت دین سے منہ موڑنے کا مطلب ہی قرآن مجید نفاق لیتا ہے۔ منافق اس طرح کا منافق جیسے جاسوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسلام کا روپ بھر کے آ جائیں، ختنہ بھی کرا کے آ جائیں، جیسے ہمارے ملک میں وہ پڑوسی ملک سے آ جاتے ہیں۔ یہ نفاق قرآن مجید نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ ایک آدھ واقعہ ہے، وہ جو یہودی لوگ آ کے جنہوں نے صبح ایمان لایا تو شام کو کفر کر گئے، وہ ایک آدھ واقعہ ہے۔ باقی جتنا قرآن مجید میں نفاق بیان ہوا ہے نا، وہ نفاق ہے کہ جو اقامت دین کی راہ کی مشکلات کی وجہ سے کسی بندے نے اختیار کیا ہے۔ آیا تھا نیک نیتی سے، نیک نیتی سے آنے کے بعد جب اس کے سامنے مصائب آئے، یہ جو اس رستے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، جب وہ آئیں تو وہ یو ٹرن کر گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا، یہ جو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوتا، یہ ایسا تو نہیں ہوتا نا جیسے قبول ہے جی قبول ہے، نفاق قبول ہے ہاں قبول ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی طرح اشہد ان نفاقن تو نہیں ہوتا۔ یہ جو ہوتا ہے اندر ہی اندر ہوتا ہے، اوپر بندہ مسلمان ہی رہتا ہے، اندر سے چور ہو جاتا ہے۔ چور ہو جاتا ہے تو کرتا کیا، مصیبت آئی جان بچا لی۔ کسی نے پوچھا یار تو منہ موڑ گیا تھا، کیا ہوا؟ او جی میرے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، عزت بچا لی۔ یہ نہیں کہا میں بزدل تھا، یہ نہیں کہا میں ڈر گیا، یہ نہیں کہے گا۔ اچھا یہ کہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تھا، اسے آپ کہیں گے ضعف ایمان، اسے نفاق نہیں کہیں گے۔ کمزور ایمان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، حضور کے ساتھ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو، جسے عام طور پہ لوگ ذلیل کرنا کہتے ہیں، اس طرح کا کبھی نہیں کیا، ان کو بھی حوصلہ دیا، ان کی غلطی پہ کبھی انہیں تانا نہیں دیا، باقیوں کو بھی منع کیا۔ لیکن نفاق کیا ہے؟ اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے بندہ جھوٹ بولے،
چھوٹی سی بات ہے، چلیں یہ آپ کا ایک اجتماع ہے، 4 دن کا اجتماع ہے، سردی ہے بڑی شدید، سفر بھی ہے، راولا کوٹ سے پنڈی آنا بہرحال ایک کام ہے۔ اب ایک آدمی کے اندر اتنا ولولہ نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، گھر کے بھی کام ہوتے ہیں نا، اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، مقابلہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب فرض کریں ایک آدمی گھر کی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں آیا اور وہ بتا دیتا ہے بھائی میں اس وجہ سے نہیں آ سکتا، مجبوری ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ اگر اس کو کوئی جھوٹا بہانہ بنا کے اپنی عزت بھی بچا لیتے، نہیں ہوں تو میں بڑا مجاہد، میں بڑا دلیر آدمی ہوں، میں کوئی کسی سے ڈرنے ورنے والا نہیں، لیکن یہ کہ اصل مسئلہ تو وہی ہو، اوپر سے اس نے کہہ دیا کہ وہ جی اصل میں ایسا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا، کوئی بہانہ بنا لیا، یہ جو جھوٹ جو ہی بولا تو اب اس میں نفاق کا بیج پڑ گیا۔ اور ایک اگر متحرک تحریک ہو، خود تحریک کے اوپر نفاق حملہ آور نہ ہو چکا ہو، تو یہاں تو روز مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں، یہ سال میں ایک دفعہ تو یہ مصیبت نہیں آتی، یہاں تو روز مصیبت آتی ہے، آج یہ کام کرنا ہے تو آج وہ کام کرنا ہے، تو آج اس سے ٹکرانا ہے تو کل اس سے ٹکرانا ہے، تو یہاں تو روز یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کل پھر وہ نہیں آیا تو وہ پھر ایک اور بہانہ بنائے گا، 2 بہانے ہو گئے، 3 بہانے ہو گئے، آخر وہ خود ہی سوچے گا، کوئی اسے نہ بھی کہے، خود سوچے گا کہ یار یہ آخر کب تک میری بات کا یقین کریں گے، انہیں تو یقین ہی نہیں رہا ہوگا میرے اوپر۔ اب وہ یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا۔ یہ سیکنڈ سٹیپ ہو گیا۔ بات یہاں رکتی نہیں ہے، جسے قرآن نے مرض کہا ہے، مرض بڑھتا ہے، مرض ایک جگہ رک کے نہیں رہتا۔ اگلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟ اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ مان لیتے ہیں نا بات، ان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے یہ بھی نہ گیا ہوتا تو میری طرح ہم سب برابر ہوتے۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو لڑنے چلتے ہیں، ساری قوم نے کہا ہم نہیں لڑتے، تو کس کو الزام دیں گے؟ لیکن اگر 20 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں ہم لڑیں گے، تو باقیوں کو ان سے نفرت ہو جائے گی نا کہ یہ خود مریں گے، ساتھ ہمیں بھی مروائیں گے۔ تو وہ مخلص کے جو قربانی دے رہے ہوتے ہیں ان سے چڑ ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے اے بڑا چاپلوس ہے، یہ ان کی ہر بات مان لیتا ہے، یہ نظم بالا کی کسی بات کو پس پشتی نہیں ڈالتا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جب یہاں پہ پہنچ گیا نا، یہ ناقابل علاج ہو گیا۔ پہلے دونوں درجوں سے واپسی ہو سکتی ہے، لیکن اس درجے سے واپسی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اقامت دین کے مضمون کے ساتھ ہمیشہ جہاد کا مضمون آیا ہے، اور جہاد کے مضمون کے ساتھ نفاق کا مضمون ہے۔ ویسے میں آپ کو صرف اشارہ کر دوں، آپ کو پتہ ہے سورہ صف ہے جس کی آیتیں میں نے ابھی پڑھی، وہ اقامت دین کی صورت ہے، وہ سارا اس میں وہی بیان کیا گیا، پوری صورت اسی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ اس سے اگلی صورت ہے سورہ جمعہ، وہ قرآن مجید پر ہے ساری، تو وہ میں نے تعلق آپ کو بتا دیا۔ اقامت دین پر چلنے کے لیے ایک بندے کو جو تیاری درکار ہوتی ہے وہ ساری قرآن سے ملتی ہے۔ یہ دو ان کے آپس میں ربط ہو گیا۔ اگلی صورت کون سی ہے؟ منافقون۔ تو یہ 2 صورتوں جو سورہ صف، سورہ جمعہ، ان دونوں کو جمع کریں جہاد بنتا ہے، اور اس جہاد سے بچنے کی کوشش کریں تو وہ نفاق کہلاتا ہے۔ لہذا اگلی صورت میں نفاق آ گیا۔ اور اس کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ نفاق سے بچنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یعنی اقامت دین کی جدوجہد کرنے والوں کو ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، یاد رکھنے سے ہم کیا معنی لیتے ہیں؟ معروف تصورات کیا ہیں یاد رکھنے کے؟ تسبیح پڑھیں۔ یہاں یاد رکھنا اس معنی میں نہیں ہے۔ اللہ پورے تعارف کے ساتھ، وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے تو اس بادشاہ کا ایک قانون ہے، نظام ہے، دین ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے آپ عبادت گزار ہیں۔ عبادت کو بھی ٹوٹل اوبیڈینس کے معنی میں لیجئے، جیسے کوئی رعایا اپنے بادشاہ کی عبادت کرتی ہے۔ یہ تعلق یاد رکھو، تمہارا اور اللہ کا تعلق کیا ہے، اور اس تعلق سے تمہیں غافل کون کرے گا؟ یہ تو نہیں کہا نمرود غافل کرے گا، یہ تو نہیں کہا ہے فرعون غافل کرے گا، یہ تو نہیں کہا کہ اس کے لیے کوئی جناب کوئی خفیہ ایجنسی تمہیں غافل کرے گی۔ کون غافل کرے گا؟ تمہارے مال اور تمہاری اولاد غافل کرے گی۔
تو ویسے دیکھیں دنیا میں کسی کو ڈنڈے سے کسی کی چیز کی طرف راغب کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بندہ ویسے بھی اس کے اندر بھی ایک اکڑ ہوتی ہے, اکڑ ہی جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے مر جاؤں گا, گردن کٹ جائے گی, جھکے گی نہیں. اور یہ محض غیرت میں بھی ہو جاتا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ ایمانی ہو. لیکن محبت انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے, یہ اندر سے مارتی ہے. اور جس سے محبت ہو پھر اس کے لیے محنت ہوتی ہے, اس کے لیے قربانی ہوتی ہے. تو محبت اللہ سے ہوگی تو یہ ساری قربانیاں دو گے, محبت اولاد اور مال سے ہوگی تو پھر تو قربانیاں نہیں دے سکتے. اسی لیے پھر وہ تقابل آ گیا سورہ توبہ میں نا. اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تحریک ہے نا, اس میں جی بھی یہ جو صفائی کا عمل ہے یہ درجہ بدرجہ ہوتا رہا ہے. ایک صفائی ہوا جو حضور نے قرآن کے ذریعے سے کی, ایک صفائی ہوا جو جہاد کے ذریعے سے ہوئی ہے. اور وہ جو جہاد کے ذریعے سے صفائی ہوئی ہے اس کا نقطہ کمال ہے غزوہ تبوک. اور اس سے پہلے آپ کہہ لیجئے فتح مکہ, وہ بھی بہت مشکل مرحلہ تھا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو سورہ توبہ کہہ لیجئے کلائمیکس ہے, وہ جو پورا قرآن مجید اس سارے پروسیس کو بیان کرتا ہے, اس کا کلائمیکس آ کے سورہ توبہ میں سامنے آتا ہے. وہاں پہ یہ بات بتائی کہ دیکھیں یہ تقابل اپنے دل میں خود کر لو. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. یہ 8 محبتیں ہو گئی ہیں. وہاں پہ تو صرف اولاد اور مال کا ذکر تھا نا, یہاں مال کو بھی کھولا, اولاد کو بھی کھولا. آباؤکم, تم بھی تو کسی کی اولاد ہو, تو وہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے. تمہیں اگر انہیں تم سے ہے تو تمہیں بھی ان سے ہوگی. تو اگر تمہارے آبا کی محبت, ابناؤکم بیٹوں کی محبت, اخوانکم بھائیوں کی محبت, ازواجکم بیویوں کی محبت یا بیویوں کے لیے ان کے شوہروں کی محبت, عشیرتکم برادری کی محبت, اموال اقترفتموہا مال جو محنت سے کمائے ہیں ان کی محبت, تجارت تخشون کسادہا تجارت جس کی کساد بازاری کا خطرہ رہتا ہے کہ کہیں مندہ نہ ہو جائے, جیسے آج کل مندہ آیا ہوا ہے, ملک ڈیفالٹ کر جائے, ڈالر جو ہے نا وہ شارٹ ہو جائے. تو تجارت تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا, مسکن کی جمع مساکن, گھر جہاں سکون کے لیے آدمی جاتا ہے. تو وہ جو تم نے ڈیکوریٹ کیے ہیں یا جو تمہیں بہت پیارے لگتے ہیں, راضی جن پہ آتا ہے دل تمہارا, احب الیکم اگر تمہیں محبوب تر ہیں, من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, اللہ سے, اللہ کے رسول سے. اور اللہ اور رسول کی محبت جو ٹرانسفارم ہوتی ہے وہ جہاد کی محبت میں ہوتی ہے. ویسے تو مجھے اللہ سے محبت ہے, مجھے رسول سے محبت ہے, نعتیں پڑھیں, ثنا پڑھیں, جو مرضی کریں, حمد پڑھیں, تو یہ تو اس سے تو محبت کا پتہ نہیں چلے گا. وہ تو پتہ چلے گا آپ نے قربانی کتنی دی ہے, محبوب کے لیے قربانی کتنی دی ہے, تو وہ تو جہاد سے جا کے پتہ چلے گا. وہ جہاد فی سبیلہ ہی. اگر ان 3 چیزوں کے مقابلے میں ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی اگر غالب ہے, فتربصوا, تو انتظار کرو. اب یعنی جاؤ انتظار کرو کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا, یعنی اللہ کو اب تم سے کوئی غرض نہیں. فیلیور ڈکلیئرڈ کہ تم ناکام انسان ہو, جاؤ اس دروازے سے نکل جاؤ. اب فتربصوا, انتظار کس کا کرو, حتی یاتی اللہ بامری, یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. امر کون سا, موت. کیونکہ امتحان میں تو اب ناکامی ہو گئی, جو تمہارا مدت طے ہے وہ تم پوری کرو گے اب. اور یہ فیصلہ ابھی لے جاؤ, ڈکلیریشن ابھی لے جاؤ, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو فسق کیا ہوا پھر, فاسق کون ہوا پھر؟ فاسق وہ ہوا نا کہ جس نے اللہ رسول جہاد کی محبت پر دنیا کی کسی محبت کو ترجیح دی. اس آیت نے یہ بالکل واضح کر دیا, یہ فاسق ہیں. اسی کا نتیجہ نکلے گا کہ جو محبت, یعنی انہی محبتوں سے کوئی محبت ہوگی جو آپ کو جہاد سے روکے گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو روک لیا, وہ نہیں لڑنے گئے. تو ان کے بارے میں سورہ صف میں کیا بات آئی, بالکل شروع میں, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي, کیوں مجھے اذیت دیتے ہو, وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تو یہ کون سی اذیت تھی, یہی والی. کسی لیڈر کے لیے اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی کہ منزل سامنے نظر آ رہی ہو, لبے بام پہنچ چکا ہو اور قوم نیچے سے انکار کر دے. تو کیوں یہ اذیت دیتے ہو؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب وہ ٹیڑے ہوئے. اب یہ ٹیڑھ کیا تھا, زیغ, وہی زیغ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا, لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اب وہ زیغ کیا ہے,
ان کی وہ جو دنیا کی محبتیں تھیں وہ غالب آ گئیں اللہ رسول اور جہاد کی محبت پر. فلما زاغوا، جب وہ ادھر ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے دل ان کے ادھر ہی ٹیڑے کر دیے. اور آگے کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت. وہی بات جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آئی ہے وہی یہاں پہ آ گئی. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تو اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے، ہم تماشا دیکھیں گے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی فَافْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ میرے اور اس فاسقوں کی قوم کے درمیان اب جدائی پیدا کر دے. تو فسق کا پتہ چلا نا. اب یہ فسق ظاہری تو نہیں ہے، اب کسی کو کیا پتا میرے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. اور جب اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے دل پر محبت سوار اولاد کی ہے، اس کے دل پر محبت سوار مال کی ہے، اپنے کاروبار کی ہے، اپنے پروفیشن کی ہے، اپنے تعلق داریوں کی ہے، اللہ جانتا ہے، پھر وہ حالات پیدا کرے گا کہ میرے اندر کا گند ظاہر ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں جتنے ایسے لوگ تھے، کسی نہ کسی غزوے پر ہر آدمی ایکسپوز ہوتا چلا گیا. اور یہ اللہ نے پہلے دن کہہ دیا تھا ہم تمہیں چھوڑیں گے تو نہیں، تمہیں ایکسپوز کر کے چھوڑیں گے. اب یہ ایک جو بھی تحریک ہوتی ہے، اب یہ اجتماعی ذمہ داری کی طرف بات آ گئی. اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا، اس نے ہمیشہ مزاحمت برقرار رکھنی ہوتی ہے تاکہ اس کے کارکنوں کی صحیح رخ پر تربیت ہوتی رہے، تاکہ اس کے کارکنوں کا جذبہ جہاد جوبن پہ رہے، کہیں سست نہ پڑے، مان نہ پڑے، کہیں اس پر زنگ نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کمفرٹ زون میں چلے جائیں. اسی سے تو صحیح رخ پہ تربیت ہو رہی ہوتی اور اسی سے چھانٹی ہو رہی ہوتی ہے، گند صاف ہو رہا ہوتا ہے کہ جن کے اندر وہ جرت نہیں ہوتی، وہ ہمت نہیں ہوتی، وہ ساتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں. انہیں پھر بہت وہ تعبیر کی غلطی پسند آ رہی ہوتی ہے تو جاؤ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. تو اللہ نے ایسے نمونے کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ جن کی جو تعبیریں پھر انہیں پسند آ جاتی ہیں. تو یہ سارا اللہ کا انتظام ہے، اسی لیے ہے کہ تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل راغب ہو جائیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کو اللہ تعالیٰ اتنا حسن اسلوب اسی لیے دیتا ہے، خوبصورت کلام جو یہ پیش کرتے ہیں، الفاظ میں جو موتی پروتے ہیں، یہ کیوں دیتا ہے اللہ؟ یہ سورہ انعام میں یہ مضمون آیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دشمن کھڑے کیے، جن بھی اور انسان بھی، وہ ایک دوسرے کی طرف ملمہ کی ہوئی دھوکے کی باتیں وہی کرتے ہیں. زخرف القول غرورا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ نہ کرتے، یعنی اس نے کرنے دیا. کیوں کرنے دیا؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ اہل حق میں وہ لوگ جو آ گئے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، ان کے دل مائل ہو جائیں ان کی یہ ملمہ کی ہوئی باتوں کی طرف، ان کے فلسفوں کی طرف، ان کی تعبیرات کی طرف ان کے دل مائل ہو جائیں. وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ ان کی باتوں پر وہ راضی بھی ہو جائیں، ان کے اندر ضمیر کی ملامت بھی ختم ہو جائے، تاکہ توبہ کی گنجائش بھی مٹ جائے. وَلِيَقْتَرِفُوهُمْ مَا يَقْتَرِفُونَ، اور دنیا میں جو کرنا چاہتے ہیں تاکہ بے کھڑک ہو کے وہ کر گزریں، انہیں کوئی اس کی کھٹک نہ باقی رہے. تو اللہ نے ان کے لیے بھی رستہ صاف کر دیا، ان کے لیے بھی آسانی کر دینی ہے مشکل رستے کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے اللہ نے وہ اہتمام کیا ہوا ہے. آپ کے لیے اللہ نے جامع کلام جو ہے وہ اپنا اتارا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر شیطان حملہ آور نہ ہو. اور کہاں سے حملہ آور ہوگا؟ یہ دنیا کی محبتوں سے ہوگا. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہونا چاہیے، اقامت دین کے ساتھ یہ محبتیں نہیں چلتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ محبت کرنی ہی نہیں ہے، یہ تو اس کے بغیر تو دنیا چلتی ہی نہیں. یہ سیکنڈ پریورٹی پہ ہونی چاہیے. جب دونوں کا مقابلہ ہوگا تو یہ پیٹھ کے پیچھے ہوگی اور اللہ رسول اور جہاد آگے ہوں گے. بس یہی امتحان ہے. لیکن اگر زندگی کے کسی مرحلے پر محسوس ہوا بعد میں تجزیہ کرنے سے کہ میں نے تو غلطی کی، وہ فیصلہ کرتے وقت میرے اوپر وہ دنیا کی محبت غالب آ گئی تھی، وہ فلانے وقت پہ جو میں نے معذرت کی تھی کسی اجتماع میں جانے سے یا کسی مشن پہ جانے سے، تو اس کے پیچھے تو میری دنیا کی یہ غرض تھی. احساس ہو گیا، غلطی کا پتہ لگ گیا. اب کیسے علاج ہوگا؟ اگلی آیت میں بتایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ
अन याति अहदकुमुल मौत, जो हमने तुम्हें दिया है ना रिज्क, उस रिज्क में सिर्फ माल ही नहीं आता ना, सलाहियतें भी आती है ना, जो इल्म दिया है, ये सारा रिज्क है ना, इसको खर्च करो उससे पहले पहले कि तुम में से किसी के सामने मौत आन खड़ी हो। यानी ये माल की मोहब्बत थी जिसने, या कोई दुनिया की मोहब्बत थी जिसने उस काम से रोक दिया, तो ये बांस ही खत्म कर दो तो बांसुरी नहीं रहेगी, इसको लगा दो अल्लाह की राह में। अब ये जो बात मैंने आपके सामने रखी है सहाबा के वाकयात से आपको मिलेगी। कोई साहबी किसी वक्त किसी मामले में अगर पसोपेश कर गए, एक अपने बाग में थे, रुक गए, बाद में जब एहसास हुआ वो बाग ही सारा सदका कर दिया, तो वो बीमारी जो है उसको मिटा दो, उसे खत्म कर दो। जिस मोहब्बत की वजह से आपने ये किया था उस मोहब्बत को कुर्बान करो, अल्लाह की राह में लगाओ। तो जब मौत सामने आके खड़ी होगी तो तब तो एहसास होगा, तब तो बंदा कहेगा कि लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, कि मुझे मौका दे देते कोई करीब की मुद्दत तक के लिए, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं फिर खूब सदका करता और नेकोकार हो जाता। लेकिन ये कि ये अल्लाह की सुन्नत नहीं है, फिर मौका नहीं देता, तो उसी वक्त तक के लिए मौका है। तो देखें अब बात यहाँ पहुँची कि एक इनफरादी तौर पर हमें ज़्यादा दुरूं भी होना चाहिए कि मेरे अंदर कोई दूसरी मोहब्बतें जो हैं वो गालिब ना आ रही हों। अगर वो गालिब आ रही हों तो ये एक हमारी अंजुमन तो है, एक हमारे उठने बैठने, साथ मिलकर गपशप लगाने और दूसरों को कोसने का एक जो है ना वो प्लेटफॉर्म तो बन जाएगा। इकामत दीन की जद्दोजहद जो है वो तो जहाद जो है उससे निकलता है, और हर वक्त जो एक खतरात मोल लेने की बात निकलती है वो उसके बगैर तो होता नहीं। और उसके लिए जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होता है ये कंफर्ट जोन में जाना, ये गोया निफाक की यही निफाक है और यही इर्तिदाद बातनी है। मुर्तद होना होता है ना, एक एलानिया मुर्तद हो जाता है, ये अंदर अंदर से मुर्तद होना है, ये यू टर्न जो है ना ये इर्तिदाद ही होता है। अब इससे आगे ये बात है कि देखें एक वाक्य, बात ज़्यादा वो हो गई ना तो मैं थोड़ा सा एक लतीफ़ा सा सुना दूँ आपको। आपने ये सुना हुआ है ना तोते की तरह रटी हुई है कोई चीज़, इसकी कहानी भी सुनी है, चलें वो सुन लेते हैं, उसे आप लतीफ़े के तौर पर ले लें, थोड़ा रिलैक्स कर लें, तो इससे ये जो गुफ्तगू सारी हुई है उसके ऊपर भी और जो आगे होनी है उसके ऊपर भी हम जोड़ भी लेंगे। वो तोते वाला रटना जो है ना, इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि एक ताजिर जो है सफ़र पे था, तो उसने देखा कि कुछ तोते हैं जंगल में जो किसी शिकारी के जाल में फंस गए। तो उसे तरस आया, उसने पहले सोचा कि इनको आज़ाद कर दूं, फिर उसे ख्याल आया कि ये फिर फंस जाएंगे, तो उसने उनको उठाया, सबको अपने घर ले आया, घर ला के पिंजरों में बंद कर दिया और उनको तरबियत दी कि शिकारी के जाल में नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो फड़फड़ा के उड़ जाएंगे। जो भी महीना 2 महीने लगा, जब तोतू ने ये सीख लिया, अब उसने सारे तोते आज़ाद कर दिए। कुछ अरसे के बाद वो फिर सफ़र पे था तो देखता है कि सारे तोते उसी तरह फंसे हुए हैं और कोर्स में गा रहे हैं, शिकारी के जाल में नहीं आएंगे, आएंगे तो फड़फड़ा के उड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ें हमने भी तोते की तरह रट ली होती हैं, जाल में फंसे हुए भी होते हैं और समझ ये रहे होते हैं कि हम उड़ जाएंगे। नहीं भाई, उड़ किधर जाएंगे, ये तो कहानी है, उड़ किधर जाएंगे। उड़ने के लिए तो रस्सा तोड़ना पड़ता है, उड़ने के लिए तो उस पूरी चीज़ का फ़हम फरासत होनी चाहिए, उसके बगैर तो आप उड़ नहीं सकते। तो अक्सर व बेशतर ये देखा है कि हम जाल में फंसे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, तोते की तरह कर रहे होते हैं। तो मैं बाज़ अपने इकामत दीन के दोस्तों को रट्टू तोता कहता हूँ, वो इस मानी में कहता हूँ। आपके सामने ये बात खोल के इसलिए रख ली है कि ये एक तस्वुर है जो सीखना पड़ता है। ये पढ़ने से नहीं आता, ये करने से आता है। इसकी बसीरत, इसका फ़हम, इसकी फरासत, वो जो बातनी आँख है वो कुर्बानी देने से खुलती है, पढ़ने से नहीं खुलती। जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा ना, कारे जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां बीनी, जिगर खून हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। तो जिगर खून कैसे होता है, खून जिगर जलाना पड़ता है ना, फिर वो दिल के अंदर वो नज़र पैदा होती है जब ये तसव्वुर इंसान का वो बसीरत हासिल होती है जिससे दूसरों को डरना चाहिए। वो जो आता है ना हदीस में कि मोमिन की बसीरत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, तो वो तब कि जब वो ये कुर्बानी देने वाला बने। अब आगे देखिए इस चीज़ को कि इकामत दीन की अहमियत क्या है, ये एक अपनी जगह पे मजमून है पूरा, ये वक्त हमारा नहीं है, लेकिन मैं इशारे कर देता हूँ।
ہمارے سارے دین کے تقاضے جو ہیں وہ اقامت دین کے بغیر ان میں سے کوئی بھی نہیں پورا ہو سکتا. ہم نے انفرادی طور پہ اللہ کا بندہ بننا ہے. اوپر آج انسان کی انفرادی زندگی بہت سکڑ گئی ہے. اجتماعیت نے انفرادی زندگی کے اوپر قبضہ کر لیا اور اجتماعیت کے رخ سے ہٹ کر چلنا کسی انسان کے بس میں رہا ہی نہیں ہے. اب کوئی وہ اس طرح کی لائف نہیں ہے کہ آپ جا کے غار ہرا میں بیٹھ جائیں, آپ جنگل میں چلے جائیں. اب یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب انہی روایات پہ چلیں گے جو معاشرے میں ہیں, انہی قوانین پر چلیں گے جو جاری ہیں, ساری ہیں, جو اسٹیٹ کی طرف سے لاگو ہوتے ہیں. تو اگر اسٹیٹ ہی کا رخ الٹا ہو تو انفرادی طور پہ کوئی تقویٰ کی زندگی بسر نہیں کی جا سکتی. 2 شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک اقبال کا ہے, دوسرا کسی گمنام شاعر کا ہے. تو وہ کہتا ہے, جو گمنام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو, کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اور اقبال نے جو بات کہی ہے کہ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا, کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. ٹھیک ہے. تو نظام اگر باطل ہو تو انفرادی طور پر یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا جا سکے. اس کا اپنا ایک استدلال پوری بات ہے. اس وقت صرف میں آپ کے سامنے یہ اتنی بات رکھ رہا ہوں. دوسری بات سوچیں, تبلیغ دین فرض ہے. یہ تو سب مانتے ہیں نا تبلیغ دین فرض ہے. تو نظام کے بغیر تبلیغ دین نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی, میں, آپ, کوئی بھی بہت تقریر کرے گا تو اتنے بندوں کے سامنے کر لے گا. چلیں 10,000 کے سامنے کر لیں. یار وہ ایک, وہ کیا ہے جس کو ابھی نشانہ امتیاز دیا ہے, وہ ایکٹریس جو ہے, وہ جس کا باجوہ صاحب کے ساتھ سکینڈل بھی ہے, اسی کا کوئی امتیاز بھی ہے. تو خیر, تو یہ ہر دور میں رانیاں ہوتی ہیں نا, جنرل رانیاں. تو مطلب ایک وہ پانچا اونچا کر لے گی نا تو ساری خواتین اونچا کر لیں گی. ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب میری تبلیغ بڑی ہے, ریاست کی تبلیغ بڑی. میرے پاس ذریعہ ابلاغ ایک وہ کیا ہے, وہ لاؤڈ سپیکر ہے, یا اب چلیں سوشل میڈیا آ گیا, ان کا ذریعہ ابلاغ, پھر پیچھے فنڈ, پھر 5th جنریشن وارفیئر جو ہے, جس کا ہمیں تو ابھی ہوا بھی نہیں لگی وہ ہے کیا ہے. وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. فرعون کے جادوگر ان کے آگے پانی بھریں. جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ان کے پاس ہیں, من باتوں میں مو لینے کے, فرعون کے جادوگر تو ان کے آگے پانی بھریں, سجدے کریں ان کو. تو تبلیغ ان کی زیادہ چلے گی یا ہماری چلے گی؟ اچھا پھر آپ یہ کبھی سوچا آپ نے کہ بھائی ایک باطل نظام ہے, وہ کہتا ہے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. یار کیوں پڑھانا ہے دشمن کے بچوں کو؟ ہمدردی ہے؟ نہیں, دشمن کے بچوں کو اپنا بچہ بنانا ہے. یہ وہ جو آیا تھا وہ لارڈ مکالے, وہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے آیا تھا نا. نہیں سمجھ آئی؟ لارڈ مکالے نے آ کے دشمن کے بچوں کو پڑھایا تھا نا, اور انہیں بیبون بنایا. تو دشمن کے بچوں کو اس لیے پڑھانا ہے کہ قرآن پہ چلیں. دشمن کے بچوں کو پڑھایا نا, پیر پگاڑا کے بچوں کو پڑھایا تھا. وہ پگاڑا جو ہر تھا, اور اس کے جو بنائے پھر بچے وہاں انگلینڈ میں جب پڑھ کے آئے تو وہ تو پھر کھر ہی ثابت ہوئے, وہ تو ہر نہیں تھے. ویسے ہمارے علامہ اقبال کے بچے کو بھی پڑھایا ہے, وہ بھی چیز بن کے نکلے ہیں. تو دشمن کے بچے کو وہ جو جتنے وسائل خرچ کر کے پڑھا رہے ہیں, تو کائے کو پڑھا رہے ہیں؟ اقامت دین کا سپاہی بنانے کے لیے پڑھا رہے ہیں. تو ریاست کے بغیر آپ کی تبلیغ, آپ کی تعلیم, آپ کا کیا حیثیت رکھتا ہے, کس بھاؤ بکتا ہے؟ اس سے آگے چلیے, دنیا پر اتمام حجت کرنا. مسلمانوں کی شہرت اس وقت جو ہے, اس شہرت کے ساتھ آپ دین کی دعوت کسی کو دے سکتے ہیں؟ پیچھے پورا نظام کھڑا ہونا چاہیے جیسے دور خلافت راشدہ میں تھا. تو پھر تو کوئی تک بنتی ہے کہ بھائی میں اس نظام کا ریپریزنٹیٹیو ہوں آپ کے سامنے. مطلب ایک امریکی آ کے ہمارے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے دنیا کو یہ چیز دی ہے, یہ امن دیا ہے, یا چلیں یہ اچھے نظریات دیے. ہم نے کیا دیا ہے؟ ہیروئن یا بم دھماکے؟ تو اس اعتبار سے سمجھ لیجئے, اس کی اہمیت سمجھیے, اور یہ جو شے آپ کو ملی ہے اس کو سمجھیے. اور اس سے اگلی بات یہ کہ اقامت دین کے جو بھی مسافر ہیں یا رائی ہیں اس رستے کے, نہ انہیں کبھی مصلحت کو اختیار کرنا چاہیے, نہ کسی مصلحت پسند کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے. صحبت
کیونکہ وہ انفیکشن لگ جائے گا آپ کو بھی. وہ آپ کو حکیم معلوم ہوگا, معلوم پتہ لگے آپ تو مجنون ہیں, دیوانے, وہ لگے گا یہ حکیم ہے. تو اس کا انٹلیکٹ پھر آہستہ آہستہ آپ کو جو ہے وہ انٹریکٹ کرنا شروع کرے گا, تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا آپ کے اندر, یعنی وہ وسوسہ اندازی کرنا شروع کر دے گا. صحبت بھی اختیار نہ کریں. یہ ہے جو قرآن مجید نے بار بار ہمیں سمجھایا ہے, حضور کو مخاطب کر کے صحابہ کو سمجھایا, ہمیں سمجھایا. وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, یہ جنہوں نے جھٹلا دیا اس تصور کو, ان کی اطاعت نہ کرو. اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ ان کی طرف کان بھی نہ لگاؤ. کسی کی بات سننا بھی تو اطاعت کرنا ہے نا. آپ میری بات سن رہے ہیں, مجھے توجہ دے رہے ہیں, میرے لیے یہ بات خوشی کی ہے, تو اس سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے, تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. کان بھی نہ لگاؤ ان کی طرف. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ آپ کے ساتھ سختی کر رہے ہیں, لیکن یہ چاہتے اندر سے یہ ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جاؤ. آپ ڈھیلے پڑ گئے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے, سختی نہیں کریں گے, یہ مصالحت کی طرف آ جائیں گے. مداہنت آپ کرو, یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ مداہنت پر آمادہ ہو جائیں گے. اسی طرح سورہ دہر میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزیلا, یہ ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا ہے. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. ان میں سے کسی گناہگار اور ناشکرے کی اطاعت نہیں کرنا. یہ قرآن اس لیے ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے چلنا ہے, اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے, ان کے ساتھ ٹائم پاس نہیں کرنا ہے. تو کمپنی, اجتماعیت, سوسائٹی, معاشرہ جس سے انسان متاثر ہوتا ہے, وہ پھر وہ ہونے چاہیے کہ جو آپ کی طرح ایسے ہی جذبات رکھتے ہوں. وہ جو بات آئی ہے نا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کیا بات ہے؟ یہاں اشداء کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو آپ کو مخالف نظر آئے اس کی ناک توڑ دو. یا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ مخالف آپ کا بھوکا مر رہا ہو اسے آپ کھانا نہ دو, یا پیاسا ہو تو پانی نہ دو. کیا یہ ہے؟ یہ تو نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں آپ کا دشمن بھی ہے, ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت پوری کرو. تو یہ اشداء کا کیا مطلب ہے؟ یہاں موقف میں سخت. جب بات نظریات کی آئے گی کسی کی بات نہیں سنیں گے. رحماء بینہم, اپنا کوئی سر سے گزر گیا پرواہ نہیں, اس کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار, اس کی بات ماننے کے لیے تیار, اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو ان کی اجتماعیت کا بھی یہ رنگ نظر آنا چاہیے. جب ہم اجتماعی طور پر ان لوگوں کے ساتھ اطاعت کر لیتے ہیں کہ جن کے رویے دوسرے ہوتے ہیں, تو وہ سیاسی طور پر جتنا بھی فائدہ مند ہو, لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی وہ طوطے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, وہ مفید نہیں ہوتا. اور اس سے کارکنوں کو بڑا غلط پیغام ملتا ہے کہ بھئی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی تو افہام و تفہیم, چھوٹی برائی بڑی برائی, حالانکہ وہ ہوتے ہی کوئی بھی نہیں فرق. چھوٹا اس لیے چھوٹا برا ہوتا ہے کہ اس کو ابھی موقع نہیں ملا ہوتا. جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ بڑے برے سے بھی اس سے آگے کی درجے کی برائی کرتا ہے. تو یہ چھوٹی برائی بڑی برائی وہ اور کھاتے میں, وہ جب دو برائیاں ناگزیر ہو جائیں تو ان میں سے کوئی چھوٹی برائی بڑی برائی ہوتی ہے. لیکن یہ والا ان معاملات میں کوئی مداہنت کسی بھی درجے میں کسی بھی نافرمان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی فاسق کے ساتھ چلتا ہے لیقویہ, کہ اس کی تقویت کا سامان کرے, تو وہ دین کی بنیاد کو منہدم کرتا ہے. ہم اقامت دین کی بات کر کے اگر فاسق کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ طوطے والی بات میں نے تو نہیں سنائی تھی آپ کو. اور یہ بھی آتا ہے جب کسی فاسق کی کوئی شخص تعریف کرتا ہے, کوئی اللہ والا کسی فاسق کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, یہ بڑے جرت مند ہیں, یا جو بھی تعریفیں ہوتی ہیں, تو وہ اللہ اس پر اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ عرش کانپنے لگتا ہے. تو اقامت دین مین بزنس, اور یہ بزنس زندگی کے ہر شعبے میں پھیلا ہوا ہے. کہیں بھی آپ اقامت دین سے ہٹ کر چل نہیں سکتے. ہر جگہ آگے آپ کے اقامت دین ایک رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور رکاوٹ بن کے کھڑی ہوتی ہے تو پھر یہ آپ خوش ہوتے ہیں کہ چلیں اب اس سے جان ہی چھوٹ جائے. تو یہ ایک مسلسل جہاد ہے, مسلسل عمل پیہم ہے, پوری زندگی کا امتحان ہے. آخری دم تک آدمی مزاحمت کرتا رہے تو کامیاب ہے, اور جب اس نے مزاحمت ترک کر دی تو یہ نفاق ہے, یہ ارتداد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ارتداد اور نفاق سے بچائے, اور جو بھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں وہ اس مزاحمت کی نظر ہو جائیں. یہی کامیابی کا راز ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.